بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قبر کے اوپر پانی چھڑکنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب میت کو آپ دفن کر لیتے ہیں، اس کے بعد مٹی کی ڈھیری لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کو صحیح طور پر جمانے کے لیے آپ جو ہے نا اس کو پکا کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے پانی کے چھڑکنے کی۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی قبر کے اوپر پودے وغیرہ ہیں یا گھاس وغیرہ ہے تو اس نیت سے قبر کے اوپر پانی چھڑکا جائے کہ جی پودے ہرے بھرے رہیں، گھاس وغیرہ جو ہے وہ ہرا بھرا رہے، اس نیت سے پانی قبر کے اوپر چھڑکا جائے تاکہ یہ پانی جو ہے نا ان پودوں کو مل سکے اور گھاس کو مل سکے اور یہ سرسبز و شاداب رہیں۔ تو ایسی نیت سے پانی ڈالنا بھی اسلام اجازت دیتا ہے، چونکہ جب تک گھاس قبر کے اوپر ہرا بھرا رہے گا یا کوئی پودا ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، اس پانی لگانے کی وجہ سے تو وہ ذکر و اذکار کریں گے، وہ تو ظاہری بات ہے جب وہ ذکر و اذکار کریں گے تو میت کو سکون حاصل ہوگا۔ تو اس نظریے سے پانی چھڑکنا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور تیسرا جو پانی چھڑکنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس نیت سے بھی چھڑکا جاتا ہے کہ مٹی جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے، منتشر ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا مٹی جو ہے نا وہ قبر کی بکھر رہی ہے تو آپ اس کو اکٹھا کر کے پھر پانی چھڑک دیتے ہیں تاکہ یہ جم جائے اچھے طریقے سے، تو پھر بھی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن 10 محرم کو لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا، ایک طریقہ بنا لیا ہے، لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پانی چھڑکتے ہیں قبروں کے اوپر، ایک معمول بنا لینا اور اس کو جو ہے نا ایک طریقہ ایجاد کر لینا کہ صرف 10 محرم کو جا کر پانی ڈالنا ہے، تو ایس نظریے سے جا کر طور طریقہ بنا لینا پانی چھڑکنا یہ محض ضائع کرنا ہے اور یہ فضول خرچی کے معنی میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہو اس کو خواہ مخواہ ضائع کرنا یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو جو ہے نا طور طریقہ مت بنائیں کہ ہم نے 10 محرم کو جو ہے نا وہی جا کر نظریہ بنا لیں، آپ اپنا ایک عقیدہ بنا لیں کہ ہم نے 10 محرم کو جا کر پانی چھڑکنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ وجوہات ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کی ہیں کہ اگر آپ نے نئی قبر بنائی ہے تو اس کے اوپر آپ پانی چھڑک رہے ہیں تاکہ مٹی اچھے طریقے سے جم جائے، ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور اگر کسی قبر کے اوپر پودے ہیں اگے ہوئے ہیں یا گھاس وغیرہ کھڑی ہے اور آپ اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں اس نظریے سے تاکہ یہ گھاس وغیرہ مزید سرسبز و شاداب ہو جائے، پودا سرسبز و شاداب مزید ہو جائے، تو اس نظریے سے بھی اگر آپ قبر کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے، آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ گھاس وغیرہ جب تک سرسبز و شاداب رہیں گے یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، پودا جب تک سرسبز و شاداب رہے گا وہ ذکر کرتا رہے گا، تو لہٰذا ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے میت کو سکون حاصل ہوگا، تو اس لیے اس نظریے سے بھی پانی چھڑکنا ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے، بکھر رہی ہے اور آپ اس کو اکٹھا کر کے پھر پانی چھڑک دیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بس ہمارے ہاں کچھ رواج اس طرح کا بھی ہو چکا ہے، عقیدہ بنا لیا لوگوں نے، ایک نظریہ بنایا ہے کہ ہم نے 10 محرم کو جا کر پانی چھڑکنا ہے قبروں کے اوپر، تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ فضول خرچی کے معنی میں ہے کہ اگر گھاس وغیرہ بھی نہیں ہے قبر کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے اور مٹی بھی جمی ہوئی ہے، آپ ایسے ہی پانی ڈالی جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ڈالا جائے پانی تو ٹھیک ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔